برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول اللہ عز وجل: الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین و ناظرین، حج جو اسلام کا رکن ہے اور عمر میں صرف ایک بار فرض ہے، ایک بار فرض ہونے والا یہ رکن اپنے اندر خصوصیات اور ایسے فضائل اور انسانی زندگی میں انقلاب کا برپا کرنے والا عمل ہے کہ شاید ہی اس کے سوا کوئی دوسرا عمل ہو۔ حج ایک ایسا مدرسہ ہے جس سے فارغ التحصیل ہونے والے انسان حجاج کرام کہلاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک حاجی کو حج کے بعد کیسا ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، احرام باندھ کے حاجی آتا ہے، دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کے آتا ہے، پھر دیوانوں کی طرح اس بیت اللہ العتیق، اللہ کا سب سے پہلا اور پرانا گھر، اس کے گرد چکر لگاتا ہے۔ صفا اور مروہ جو اللہ کے مشاعر ہیں، شعائر ہیں، ان کے چکر لگاتا ہے۔ پھر جناب مکہ مکرمہ شہر اور ہوٹل اور سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد مخصوص ایام میں جو حج کے 8، 9، 10، 11، 12 یہ 5 دن جو ہیں، یا پھر 13 تاریخ کو بھی بعض لوگ مینا سے آتے ہیں، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ کے گھر میں فیہ آیات بینات، مقام ابراہیم، واضح نشانیاں بھی دیکھ لیں اس نے، مقام ابراہیم بھی دیکھ لیا، اس کے بالکل ساتھ ہی وہ زمزم ہے جو ایک ایسی وادی کے اندر اتنا تیز دھار پانی والا چشمہ ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا، اور جو کہ ابراہیم کی ایڑیوں کے رگڑنے سے پیدا ہوا، کتنے لاکھوں انسانوں کو سیراب کرتا ہے، اور اس کا پانی بالکل ختم نہیں ہوتا، بڑھتا رہتا ہے جتنا وہ استعمال ہو۔ تو یہ ساری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد پھر حج کے اندر حاجی کتنے ایام حج میں رہتا ہے، خاص لباس میں، پھر اس کے بعد جب واپس جاتا ہے تو پابندی کرنے والا حاجی کیسا ہوتا ہے، بس یہ چیز سمجھنے والی ہے جو آج میرا موضوع ہے۔ اس عالمی اجتماع کے جو شرکاء ہیں، انہوں نے امت کی اکائی میں اپنے آپ کو پرو دیا۔ کالے اور گورے، غریب اور امیر، حاکم اور محکوم، رئیس اور مرعوس، یہ سارے فروق ختم کر دیے۔ اب جناب علی حاجی کیسے واپس جائے گا، یہ چیز اگر ہم سمجھ لیں تو یقیناً اللہ کے اس گھر سے، جسے اللہ نے فرمایا تھا ہدی للناس، یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تو سمجھیں کہ ہمیں حج کا مقصد حاصل ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو علاج کے لیے، شفا کے لیے وہ اسباب کو اختیار کرتا ہے، شفا خانے جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہسپتال جاتا ہے۔ ایک آدمی جاہل ہے، اپنے جہل کو دور کرنے کے لیے وہ مدرسے میں جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے۔ بیمار شفا خانے جاتا ہے، جاہل دارالعلوم میں، درسگاہ میں، جامعہ میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں جاتا ہے۔
اب حج کیا ہے یہ سمجھیں آپ. حج ایسا مدرسہ ہے، حج ایسا شفا خانہ ہے کہ جس طرح جیسا دنیا میں دیگر نہ کوئی مدرسہ ہے نہ کوئی شفا خانہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج کرنے والا اگر اس نے آداب حج کا التزام کیا، نہ رفث کیا، نہ فسوق کیا، نہ زبان سے اس نے کسی کو ایذا دی، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دی، نہ اس نے فسق و فجوق کی بات کی، نہ اس پہ عمل کیا، اور پھر ایسا انسان کیسے واپس جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے واپس ہوا جیسے کہ آج اس کی ماں نے اسے جنا. اب اس حدیث کو اگر ہم میں سے ہر حاجی سمجھ لے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ نقطۂ انقلاب ہے، اور پھر اس کو یاد بھی رکھے. حضور نے فرمایا ایسے جیسے آج ایک بچہ پیدا ہوا. اب سوال یہ ہے کہ ہم تأمل کریں کہ ایک دن کا بچہ کیا کیا جرم وہ کر سکتا ہے، کون سے گناہ کر سکتا ہے. ایک دن کا بچہ کسی کا مال نہیں لوٹ سکتا، ایک دن کا بچہ چوری نہیں کر سکتا، ایک دن کا بچہ بے حیائی کی نہ بات کر سکتا ہے نہ فحش عمل کر سکتا ہے، ایک دن کا بچہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، زیادتی نہیں کر سکتا. یعنی مقصد یہ ہے کہ حج ایک ایسا عمل ہے جسے انسان کے ظاہر اور باطن کو اس طرح صاف کر دینا چاہیے کہ جیسے ایک دن کا بچہ گناہوں سے بالکل صاف ہوتا ہے، بالکل پاک ہوتا ہے، بلکہ وہ احتیاج اور محتاج ہوتا ہے دوسروں کا کھانے اور پینے میں، بلکہ اپنی حاجات کو پورا کرنے میں. تو ایسے ہی ایک حاجی کو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے احکام کا اس طرح پابند ہو جانا چاہیے، اور اپنی خواہش اور اپنی نفسانی حاجات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمات کو اس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے جیسے کہ ایک دن کا بچہ. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں حجاج کرام کو کہ اے حاجیو، آپ بچہ حاجی بن کے جائیں، بوڑھا آدمی بوڑھا نہ رہے، جوان اسی طرح اس میں طغیانی نہ رہے جیسے حج سے پہلے تھی. جو عادات اس کے اندر حج سے پہلے اللہ کو ناراض کرنے والی تھیں وہ ساری کی ساری نکل جائیں. تو یہ ہے حج کا شفا خانہ ہونا، یا ایسا ہسپتال ہونا کہ جو بوڑھے کو بھی بچہ بنا دے، جوان کو بھی بچہ بنا دے، اور مرد اور عورت ایسا بچہ بن جائیں جیسے کہ آج ہی پیدا ہوا. تو یہ جو تصور ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ حج کے بعد ہر حاجی کے دل میں راسخ ہو جانا چاہیے. پھر اس کے بعد اس سال کے حاجی جب وہاں جا کے بدل جائیں گے، ان کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، تو اللہ کا یہ گھر، اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھے گی، اور پھر حاجی اور غیر حاجی کے اس فرق سے لوگوں میں اس عمل کا اشتیاق پیدا ہوگا. اور یہی حج کا اصل مقصد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اور ہمارے حجاج کرام میں خاص طور پر واپسی پر مرتے دم تک اس شعور کو بیدار رکھے کہ ہم بچے حاجی ہیں. بھائی جیسے بچہ کسی دوسرے کے لیے ایذا کا سبب نہیں ہوتا، کسی دوسرے کے مال کو اس میں تصرف کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور کسی بھی برائی اور نافرمانی اور گناہ کو کرنے کا اس کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، ایسے ہر حاجی کو یہاں سے واپس جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام حجاج کرام کو بچہ حاجی بنا کے بھیجے تاکہ وہ ان کا حج دوسروں کے لیے نمونہ ہو، اور پوری دنیا جہاں جہاں وہ جائیں دنیا کے انسان دیکھیں، مسلمان دیکھیں، کافر دیکھیں، ان کے معاملات سے، ان کے اخلاق سے، ان کی معاشرت سے کہ واقعی ایسے لوگ اللہ کے گھر میں جا کے
انسان بن کے آتے ہیں، اللہ کے گھر کی نیک نامی ہوگی اور ان مشاعر مقدسہ کی نیک نامی ہوگی، مزدلفہ اور عرفات کی عظمت لوگوں کے دل میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی حاجی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔